اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ایک ظالم بادشاہ اور ایک جادوگر لڑکے کا قصہ ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ لڑکا چلا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا، تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو کہ اسے بہت پسند آئیں۔ پھر جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا، اور جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تو وہ اسے بہت مارتا۔ تو اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی، تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا کہ آج میں جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملہ سے راہب کا معاملہ زیادہ پسند ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو۔ اور پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر اسے افضل کر دیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے خبر دی، تو راہب نے اس لڑکے سے کہا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو عنقریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر تو مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ اور وہ لڑکا اندھے اور کوڑی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کی ساری بیماری سے علاج بھی کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اگر اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ پھر وہ اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کہ وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ اس نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر اسے سزا دینے لگا، تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں کہا۔ پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو اب اندھے اور کوڑی کو بھی ٹھیک کرنے لگ گیا ہے، اور ایسے کیسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر سزا دی، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اس نے کہا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ، اور اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر یہ انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو مجھے ان سے کافی ہے، جس طرح تو چاہے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے ساتھی گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا۔ اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھرے۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا چلتے ہوئے پھر بادشاہ کی طرف آیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ اور پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کرو جس طرح کہ میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا؟ اس لڑکے نے کہا، سارے لوگوں کو میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کو کمان کے ہلا میں رکھو اور پھر کہو، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مار دو۔ اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو میدان میں اکٹھا کیا اور پھر اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا
اور اس کو ہلا میں رکھ کر کہا اس اللہ کے نام جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس کی کنپٹی میں جا گھسا تو لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ تو سب لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دہانوں پر ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ پھر خندق کھودی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو اس خندق میں ڈال دوں گا۔ تو انہیں خندق میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس بچے نے کہا اے امی جان صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔